جو ہے نا وہ سوتا ہے اور چل پھر نہیں سکتا. نام ہے آبدہ. زوجہ آپ کی 2 ماہ سے بیمار ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی زوجہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں. کچھ روحانی علاج پہلے ہم سن لیتے ہیں، پھر جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کے حوالے سے کالز کی، اس دوران آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. آپ درود پاک پڑھتے رہیے اور اس دوران روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج اپنے مسائل کے حل کے لیے معلوم کیا. احمد نواز بھائی کی کال تھی، بیرون ملک سے کال کی تھی. انہوں نے کارڈ کے حوالے سے بھی کہا تو انشاءاللہ عز و جل ان کے کارڈ کا عمل بھی کر دیا جائے گا. جاب کے حوالے سے پریشان ہے کافی، تو کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے. اگر ان کو جاب نہیں مل پا رہی تو جاب مل جائے، یا اس میں جو مشکلات آ رہی ہیں ان کی اللہ کرے وہ مشکلات دور ہو جائیں. کوئی روحانی علاج بتا دیں. انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. احمد نواز بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 231 کے اوپر روزگار کے حوالے سے یا وسعت رزق کے لیے وظیفہ تحریر ہے یا مسبب الاسباب یہ 500 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیجئے. اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ وظیفہ بعد نماز عشاء قبلہ رو باوضو ننگے سر ایسی جگہ کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، پڑھا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے رزق کے اسباب، روزگار کے اسباب مہیا ہوں گے. کب تک اس وظیفے کو مسلسل پڑھتے رہیں؟ تا حصول شفا پڑھ سکتے ہیں. تا حصول مراد یعنی جب تک ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. تا حصول مراد اس کو پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ مسئلہ حل نہیں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ احمد نواز بھائی ہر 11 دن کے بعد کوشش کر کے ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. تو اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے. تو آپ ہر 11 دن کے بعد کوشش کر کے اپنا نام، والدہ کا نام اور اپنا یہ مسئلہ سبمٹ کروا دیا کیجئے. یہاں انشاءاللہ عز و جل آپ کے کارڈ کا بھی سلسلہ چلتا رہے گا اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی جاب کے حوالے سے جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کی کاٹ ہوتی رہے گی. آپ کو الحمدللہ فائدہ ہوتا رہے گا. اس ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، رزق میں برکت کا بہترین سب سے پیارا روحانی علاج فرائض کی پابندی ہے. فرائض کی پابندی ہو اور نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے تو الحمدللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. نمازوں کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے اور ان روحانی علاج سے کما حق ہوں اسی صورت میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جب فرائض کی پابندی ہو. اور فرائض کی پابندی نہ ہو اور صرف وظیفے کرتے رہیں اور آدھو وظائف پڑھتے رہیں، نماز ایک وقت کی نہ پڑھیں تو آپ کیسے پھر رزق میں برکت ہوگی؟ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل فرائض کی پابندی بھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے رہیں گے، اور وہ اسباب کے جن کی وجہ سے رزق میں بے برکتی آتی ہے، رزق میں رکاوٹیں آتی ہیں، رزق قطع کر دیا جاتا ہے، ان اسباب سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی. انہوں نے کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے ان کی والدہ کی، تو بیماری سے حفاظت کا روحانی علاج. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کی والدوں کو اللہ عز و جل شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. اس کے لیے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے. وظیفہ یہ ہے کہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں. یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، یہ 115 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دیں. اگر خود مریض ہے تو وہ اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا انشاءاللہ. یہ خود بھی پڑھ کر دم کر لیں، یا جن ہمارے اسلامی بھائی نے کال کی تھی اپنی والدہ پر دم کر دیں. اور مزید آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، تعویذات حاصل کیجئے. اور کارڈ کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے تعویذات اتاریہ کے بستوں پر. آپ اپنی والدہ کی ان بیماریوں کی کارڈ کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. اور آپ کو ایک مدنی مشورہ پیش کروں. اگر دیکھیں آپ کی والدہ کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور کوئی ایسی شرعی مجبوری نہ ہو تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنت و بھرا سفر اختیار کیجیے، اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرنے اور وہاں جا کر دعا کرنے کی برکت سے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی.
اور یہ روحانی علاج جو ابھی بتائے گئے ان کو تو آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں. یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنی والدہ کو پلائیے, ان پہ دم بھی کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا, کچھ استخارے کی قولز تھی ہمارے پاس. جی ہاں, ہمارے حسین بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں باہر جانے کی. تو حسین بھائی نے استخارے کے لیے 3 سال سے کوشش کرنے, اب استخارے کی طرف آئے. اگر کیا یہ اچھا ہوتا ہے یہ پہلے استخارہ کروا لیتے کہ باہر جانا کیسا, کام کرنے سے پہلے کروا لینا چاہیے نا. تو ابھی استخارے میں جو نا ان کا باہر جانے میں بہتری کا اشارہ نہیں آ رہا. بہتری کا اشارہ نہیں. اس کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی اس مجلس نے, بلکہ میرے شیخ طریقت امیر سنت نے جو مدنی پنصورہ دیا ہے نا, اس میں ماشاءاللہ سب کچھ ہے ماشاءاللہ. تو ابھی ان کا بھی بتاتے ہیں. اور اس کے بعد اگلا جو ہے استخارہ تھا منور حسین بھائی کا. ان کی دکان نہیں چل رہی, تو ان کی دکان نہ چلنے کے معاملے میں استخارے میں جو ہے وہ گردش کا اشارہ آ رہا ہے. اس کے لیے اگر یہ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے ایک عمل ہوتا ہے وہ لیں انشاءاللہ رحمان. ایک ہی مرتبہ وہ عمل کرنا ہوگا, اللہ نے چاہا تو یہ گردش وغیرہ کے معاملات ختم ہوں گے. ان کے لیے بھی روحانی علاج الحمدللہ ہمارے میرے پیر امیر السنت کے مدنی پنصورے میں. سبحان اللہ, بتا بھی دیں مدنی چینل کے ناظرین منتظر ہوں گے کہ صرف حسین بھائی اور منور حسین بھائی نہیں بلکہ جو مدنی چینل پر موجود ہیں وہ بھی اس کو نوٹ فرمائیں. جیسا کہ ہمارے مبلغ نے فرمایا نا کہ اپنے ساتھ جب یہ سلسلہ ہے تو قلم اور کتاب جو ہے وہ کاپی لے لیجئے, بس اب آپ ذہن نشین کیجئے اور اس کی برکتیں لوٹیے. میرے شیخ طریقت امیر السنت کا پیارا پیارا مدنی پنصورہ ضرور حاصل کر لیجئے. اس کے صفحہ نمبر 3 فیضان بسم اللہ میں جو بلا ناغا, یہ ہمارے حسین بھائی بالخصوص ان کے لیے علاج ہے, جو بلا ناغا 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے, انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہو. سبحان اللہ. اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی یا کاروبار چلنے کی. سبحان اللہ. تو اب یہ جس طرح کی حاجت رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ قبول ہوگی. یہ دونوں ہی اس روحانی علاج پر عمل دونوں کر سکتے ہیں, لیکن ان کی جائز حاجت پوری ہو جائے گی, ان کا کاروبار. منور حسین بھائی کے لیے ایک اور پیارا پیارا ماشاءاللہ مدنی پھول. سبحان اللہ. میرے شیخ طریقت امیر سنت کے اسی مدنی پنصورے کے صفحہ نمبر 4 ایک صفحہ پلٹی ہے, دوسرا علاج. تو اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول آخر ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں. انشاءاللہ شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو. اگر دکان میں لٹکائیں تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے. سبحان, کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا, دکان بھی انشاءاللہ چمکنا شروع ہو جائے. اس میں لکھنے میں اچھا کچھ احتیاطیں ہیں. سبحان, ارشاد فرما دیں. لکھنے کے حوالے سے احتیاط یہ سماعت فرما لیجیے مدنی چینل کے ناظرین. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں تو اس میں جو دائرے والے حروف ہیں اس کے دائرے کھلے ہوئے ہونا چاہیے. اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہا ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے. لفظ الرحمن میں جو میم ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے. لفظ الرحیم میں جو میم ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے. اچھا, اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے, زبر زیر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس انداز سے اور ظاہر نصیب باب وضو لکھا جائے تو برکتیں ملیں گی. تو پھر کسی سادی کاغذ پر یہ 35 مرتبہ لکھ کر اور کوشش کریں کہ صرف پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں, پھر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار آپ کا خوب چمکنا شروع ہو جائے گا. یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل, سب کے لیے یہاں روحانی علاج ہے. جن کی دکان نہیں چلتی, جن کے کاروبار نہیں چلتے, جن کے کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں یا لوگوں کی نظر بد لگ گئی ہے یا کسی بھی حوالے سے بھی آزمائش کا سامنا ہے, تو اس پر روحانی علاج پر عمل کیجیے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے آخر میں, بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اچھا, ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی روحانی علاج کے حوالے سے. جی. انہوں نے کہا کہ ان کے گھر والوں کے 2 ماہ سے بیمار ہیں اور کافی بیماری میں مبتلا ہیں, تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج. انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 9 کے اوپر ایک روحانی علاج تحریر ہے. وہ کچھ اس طریقے سے, جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے, انشاءاللہ عز و جل آرام ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے. اور ہمارے بالخصوص جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کے حوالے سے قولز کیا, الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے, روحانی علاج بھی بیان کر دیے گئے. اور
دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے، اور چونکہ ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے، جن اسلامی بھائیوں کی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں تو مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ نے کالز ریکارڈ کروائی ہوں گی تو اس اچھی نیت پر انشاءاللہ عز و جل آپ کو ثواب ضرور حاصل ہوگا، ثواب سے محرومی نہیں ہوگی۔ البتہ ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس میں بھی روحانی علاج کا آپشن موجود ہے، روحانی علاج کی سروس موجود ہے، تو اس کے ذریعے بھی آپ چاہیں تو استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، تعویذات عطاریہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا پوسٹل ایڈریس بھی کوشش کر کے یہ ضرور سبمٹ کروا دیا کیجیے تاکہ تعویذات عطاریہ بھی آپ کو پوسٹ کر دیے جائیں۔ تو اسلامی بہنیں بدریہ ویب سائٹ، ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے استخارے کروا سکتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنت و بھرا سفر اختیار کر کے عاشقان رسول کی صحبت میں دعائیں کیجیے۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور آزمائشیں بھی دور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں نے، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، یا ارحم الراحمین، جن کی جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں، آئی سی یو میں جتنے مسلمان بیمار پڑے ہیں، یا ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ان کی بیماریوں کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنا۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، اپنے مسائل بیان کی، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین، خاک مدینہ کے صدقے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مالک و مولا، ان کی بیماریاں دور فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی آزمائشیں دور فرما، آزمائشوں پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول کو جمعۃ المبارک کے صدقے میں مغفرت کی خیرات عطا فرما دے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر
اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول